السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا سید تنزیل الرحمان شاہ صاحب کے حکم پر حاضر ہوا ہوں۔ جتنی باتیں انہوں نے میرے معاملے میں کی ہیں یا جتنا میں کہوں کہ مکھن لگایا انہوں نے، وہ ویسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے علماء کرام، بڑے بھائی حضرت مولانا سید سیف الرحمان شاہ صاحب اور مولانا سید حبیب اللہ شاہ صاحب، ماشاءاللہ مولانا عبد المنان صاحب، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہے، اور یہ تمام احباب سید تنزیل الرحمان شاہ صاحب سمیت اور مجمع میں بہت سارے احباب ایسے موجود ہیں کہ جو علم میں بھی مجھ سے زیادہ ہوں گے، تقوی میں بھی، اخلاص میں بھی۔ تو بہرحال ان کا حکم تھا تو کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میرے ذمہ جو موضوع انہوں نے لگایا ہے وہ قرآن کے حوالے سے ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا۔ بیان لمبا نہیں ہوگا، انتہائی مختصر منٹس کا ہوگا، گھنٹوں کا نہیں ہوگا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ محفل تکمیل حفظ قرآن کریم کی محفل ہے، اور یہ انتہائی سعادت والی محفل ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حصہ بنایا۔ ہمیں بولنے کے تحت اللہ نے اس کا حصہ بنایا، اور آپ کو سننے کے لیے اللہ نے حصہ بنایا۔ ہم سب برابر کے اس محفل کے شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہم سب کے اخلاص کے مطابق درجات عطا فرمائے۔ یہ قرآن کریم کی محفل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ جب فرشتوں نے یہ تلاوت سنی تو جھومنے لگے اور کہنے لگے طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، خوش قسمت ہے وہ امت کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ قرآن اتارا۔ پھر فرشتے کہنے لگے طوبیٰ لأجواف تحمل ھذا، خوش قسمت ہیں وہ سینے جو اس قرآن کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ پھر فرشتے کہنے لگے طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، خوش قسمت ہیں وہ زبانیں کہ جو اس قرآن کے ساتھ کلام کریں گی، یعنی جن زبانوں پر یہ کلام جاری ہوگا۔ ایک سوال کرتا ہوں، کیا فرشتوں نے یہ بات اپنی مرضی سے کی ہوگی؟ کبھی نہیں، کیونکہ فرشتوں کا ہر عمل، فرشتوں کی ہر سوچ، تمام کی تمام وہ اسی طرح سے ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ فرشتوں نے فرمایا ان چھوٹے چھوٹے حفاظ بچوں کے لیے کہ طوبیٰ لأمۃ ینزل ھذا علیہا، کہ خوشخبری ہے، سعادت مند ہے وہ امت کے جس کے لیے یہ اتاری گئیں۔ اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینے فرشتوں نے فرمایا وہ بھی سعادت مند ہیں، ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ جو اس قرآن کو اپنے اندر اٹھائے ہوئے ہیں۔
اور یہ زبانیں خوش قسمت ہیں کہ جو اس کلام کا ورد کرتی رہتی ہیں، جس زبان پہ اس کلام کو جاری کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے بزرگوں تک مختلف سینوں کے اندر اپنے اس کلام کو محفوظ کر دیا، اور جو اللہ تبارک و تعالی نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا اس کلام کی، ایک تو بات طے شدہ ہے کہ اس کلام کی حفاظت کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے۔ میرے اللہ نے جو یہ آیت نازل فرمائی، اس میں 4-5 دفعہ اللہ نے تاکید فرمائی۔ پہلے فرمایا اِنَّا، بے شک ہم نے، نحنو، ہاں ہم نے اللہ کہتے ہیں، دوبارہ کہا اللہ، ہاں ہم نے، نزلنا، ہم ہی نے نازل کیا، تیسری بار فرمایا ہم نے، ہاں ہم نے نازل کیا، کس کو؟ اس ذکر کو، وَإِنَّا، اور بے شک ہم نے، پھر چوتھی بار پھر فرمایا کہ ہم ہی ہیں، لَهُ لَحَافِظُونَ، جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حفاظت قیامت تک اور قیامت کے بعد تک جاری رہے گی۔ ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے نزدیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ قرآن کھولیں گے تو دیکھیں گے کہ قرآن کے الفاظ غائب ہو چکے ہیں، دوسرے قرآن کھولیں گے الفاظ غائب ہوں گے، تیسرا نسخہ کھولیں گے الفاظ غائب ہوں گے، جب قرآن کھولتے جائیں گے الفاظ نہیں ملیں گے۔ قرب قیامت کی بات کر رہا ہوں۔ پھر جن لوگوں کو قرآن یاد ہوگا وہ پڑھنا چاہیں گے وہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے، کیونکہ قیامت کے نزدیک یہ الفاظ سینوں سے بھی اور اوراق سے بھی اٹھا لیے جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں یہ پھر بھی محفوظ ہوں گے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کائنات کی روح ہے قرآن، بلکہ اگر ہم قرآن کا مطالعہ کریں تو قرآن میں بھی یہ بات ملتی ہے کہ قرآن اس کائنات کی روح ہے۔ جیسے ایک انسان جب تک اس کے اندر روح موجود ہے اس کی حیثیت ہے، جیسے ہی روح سے نکل گئی وہ بے حیثیت ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت صرف ایک میت کی ہے، ایک مردے کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جب تک یہ قرآن موجود ہے تو ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ جب یہ قرآن اوراق سے بھی اٹھا لیا جائے اور قرآن لوگوں کے سینوں سے بھی اٹھا لیا جائے۔ تو حدیث میں نے آپ کے سامنے ایک پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں آپ جانتے ہیں ان سب میں بہترین کتاب قرآن مجید ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس خیر الرازقین ذات نے، اس خالق نے اپنی خیر الکتب کو، تمام کتابوں کی بہترین کتاب کو خیر الملائکہ کے ذریعے، جو ملائکہ کے سردار بہترین فرشتے کے ذریعے اپنے خیر الرسل پر، جو نبیوں میں سب سے بہترین رسول تھے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں نازل فرمایا؟ خیر البلاد میں نازل فرمایا، یعنی مکہ اور مدینہ جو سب سے بہترین شہر ہیں ان کے اندر اللہ نے نازل فرمایا۔ اور کس مہینے میں نازل فرمایا؟ وہ مہینہ خیر الشہور، رمضان کا بہترین مہینہ ہے جس میں نازل فرمایا۔ پھر اس مہینے کی راتوں میں خیر اللیالی، سب سے بہترین رات لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اور کس امت کے لیے نازل فرمایا؟ اس گناہگار امت کے لیے کہ جس کو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، اس خیر امت کے لیے نازل فرمایا۔ اور پھر اس خیر امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو اس کا مصداق بنایا؟ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس خیر امت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چنا جو قرآن کے حاملین ہیں۔
تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ جو دینی مدارس ہیں یہ اسلام کے قلعے ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے بر صغیر پر اپنا مکمل تسلط قائم کر لیا تھا، اس نے مدارس ختم کر دیے، لیکن ایک مرد قلندر اٹھتا ہے جس کو دنیا قاسم نانوتوی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ ایک مدرسہ قائم کرتا ہے جس میں پڑھانے والا بھی محمود ہے، پڑھنے والا بھی محمود ہے۔ آج اس مدرسے کی بہاریں پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ پوری دنیا کے اندر علماء کی ایک ایسی تعداد نکلتی ہے، پوری دنیا کے اندر حفاظ کی ایسی تعداد نکلتی ہے کہ ہر سال صرف پاکستان میں تقریباً 70-80 ہزار کے قریب لوگ حافظ ہو رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جب سپین سے واپس آئے آ کے کہنے لگے یہ پیسوں والا جو سلسلہ ہے نا یہ نہ کریں، آپ کی مہربانی ہوگی، بس بات تھوڑی سی کرنی ہے وہ سنیں آپ۔ تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سپین سے واپس آئے اور کہنے لگے کہ ان مدارس کو نہ چھیڑو، ان غلاموں کو نہ چھیڑو جو قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ کہنے لگے میں اندلس سے ہو کے آیا ہوں، وہاں آج کوئی بھی قرآن پڑھنے والا موجود نہیں ہے، کوئی مسجد موجود نہیں ہے، الحمراء کے محلات کے نشان تو موجود ہیں، غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات تو موجود ہیں، لیکن قرآن نظر نہیں آتا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں دوستوں، اقبال نے اسی لیے کہا تھا اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا۔ یہ نہ ہو کہ کل یہ مدارس ختم ہو جائیں اور پھر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ ہو۔ آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کی کیا حیثیت ہے، لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، ان کی حیثیت کو ان بچوں کی حیثیت سے نہ دیکھیں، ان کی نسبت کس کے ساتھ ہے۔ جب یہ قرآن مکمل حفظ کر لیتے ہیں تو ان کی نسبت سب سے پہلے اللہ سے جڑ جاتی ہے جس کا یہ کلام ہے، پھر ان کی نسبت رسول اللہ سے جڑ جاتی ہے جو سب سے پہلے اس روئے زمین پہ حافظ قرآن تھے۔ یہ ان کی نسبت ہے۔ پھر ان مدرسوں کی نسبت یہ نہ دیکھیں کہ یہ مدرسہ علوم ربانیہ ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس مدرسے کی نسبت وہ مکہ معظمہ کے اندر قائم ہونے والا سب سے پہلا جو مدرسہ تھا جو صحن ابی بکر میں قائم ہوا تھا، حضرت ابو بکر کے گھر کے اندر اس کی نسبت اس صحن ابی بکر کے مدرسے کے ساتھ ہے۔ اس مدرسے کی نسبت اس مدرسے کے ساتھ قائم ہے جو حضرت عمر کی بہن کے گھر قائم ہوا تھا، جس مدرسے کے اندر عمر بن خطاب ایمان لاتا ہے۔ اس مدرسے کی نسبت دار ارقم کے اس گھر کے ساتھ قائم ہے کہ جہاں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ اس مدرسے کی نسبت شعب ابی طالب کی اس گھاٹی کے ساتھ ہے جہاں 3 سال تک پیغمبر دو عالم نے صحابہ کے فضلاء کی جماعت کو تیار کیا تھا۔ اس مدرسے کی نسبت مدینہ منورہ میں اسعد بن زرارہ کے اس گھر سے ملتی ہے جہاں مصعب بن عمیر کو پیغمبر دو عالم نے قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا۔ اس مدرسے کی نسبت مسجد نبوی کے ساتھ ملحق ایک مسجد بنو زریق کے ساتھ ہوتی ہے جہاں صحابہ قرآن سکھاتے تھے۔ بنو بیاضہ کی مسجد کے ساتھ ہے جہاں صحابہ قرآن سکھاتے تھے۔ وہ اس کے علاوہ مسجد قباء کے ساتھ اس کی نسبت ملتی ہے جہاں صحابہ نے پہلا مدرسہ قائم کیا تھا۔ اس سے آگے چلیں تو اس مدرسے کی نسبت صفہ کے اس چبوترے کے ساتھ ہے جہاں ہزاروں صحابہ نے علم حاصل کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں،
सुफ़ा के चबूतरे की बात आई, अबू हुरैरा का वाक़या ना आए तो बात मुकम्मल नहीं होती। आज हम इन बच्चों को देखते हैं कि ये चंदे पे पलते हैं, ये लोगों के ज़कात सदकात पे पलते हैं। मेरे भाइयों, ज़रा सुफ़ा के उस चबूतरे का नज़ारा करें जहाँ घरों से उन सहाबा के लिए खाना आया करता था। जब खाना नहीं आता, एक दफ़ा अबू हुरैरा को इतनी भूख लगती है कि वो भूख प्यास के मारे बेहोश हो जाते हैं। लोग समझते थे कि शायद अबू हुरैरा को मिर्गी का दौरा पड़ा है, लेकिन अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं सुन रहा होता था लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि भूख प्यास इतनी लगी होती थी। सिर्फ ये लोग नहीं, सिर्फ ये हुफ़ाज़ नहीं, सिर्फ ये पढ़ने वाले नहीं, बल्कि इनके साथ जो मदद करने वाले लोग हैं वो भी अल्लाह के यहाँ बड़े अहमियत के हामिल हैं। आज से 200 साल पहले का वाक़या है। एक शख्स मदरसे में पढ़ने के लिए जाता है, मदरसे वाले उसको वापस कर देते हैं कि हमारे पास अभी इंतज़ाम नहीं है तेरे खाने पीने का, तलबा की तादाद पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। वो बेचारा बहते आंसुओं के साथ वापसी का रास्ता लेता है। करीब एक यहूदी की दुकान थी। यहूदी ने देखा कि ये भी आया था, साजो सामान उठा के दोबारा जा रहा है। उससे पूछता है कि क्या हुआ? कहता मदरसे वालों ने दाखिला नहीं दिया, कहा कि हमारा निज़ाम मुकम्मल हो चुका है। उस यहूदी के दिल में अल्लाह ने डाला, उसने कहा तू मदरसे पढ़, तेरा खाना पीना मेरे जिम्मे है। वो मदरसे पढ़ता रहा, कुरान की तालीम हासिल करता रहा। जब मदरसे की तालीम, कुरान की तालीम मुकम्मल करके जाने लगा तो यहूदी को कहने लगा कि मैंने सारा हिसाब लिख लिया है, जब अल्लाह मुझे वुसअत देगा तो मैं तेरा यह हिसाब चुकता कर दूंगा। ये कह के चला गया। मेरे भाइयों, एक साल गुजरता है, वो शख्स मदरसे का तालिब इल्म हज के लिए जाता है तो क्या देखता है? वही यहूदी बैतुल्लाह में तवाफ कर रहा है। उसने जाके पहचाना, कहा कि तू तो वो यहूदी नहीं था? उसने कहा हाँ मैं यहूदी था, लेकिन जिस दिन तू वहां से आया है मैंने रात ख्वाब देखा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, क्या खूबसूरत वो आंखें हैं, क्या खूबसूरत वो चेहरे हैं जिन्होंने पैगंबर का दीदार किया, जिन्होंने सामने बैठ के पैगंबर को सुना। और फिर आज के दौर में क्या खूबसूरत इखलास के मालिक वो लोग हैं कि जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारतें होती हैं। इस मजमे में कई लोगों को जानता हूँ जो पैगंबर दो आलम की ज़ियारतों से उसकी सआदत हासिल कर रहे हैं। कितनी बड़ी सआदत की बात है। यहूदी ने कहा कि मैंने ये ख्वाब अपनी बीवी को सुनाया। बीवी ने कहा कि मैंने भी यही ख्वाब देखा है। घर के 17 अफराद इकट्ठे हो गए, सबका ख्वाब एक जैसा। वो ख्वाब क्या था? पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस यहूदी का नाम लेके कि तेरा नाम तो अल्लाह ने जन्नतियों की लिस्ट में डाला हुआ है और तू अभी तक यहूदी बना फिरता है। जिसने एक तालिब इल्म को खिलाया था, अल्लाह ने उसके लिए क्या दर्जात मुंतखब कर लिए। और जो इन तलबा के इंतजाम करते हैं, क्या मेरा अल्लाह उन्हें ऐसे छोड़ देगा? ऐसे मुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इस कुरान ने उस यहूदी के काया पलट दी। ये कुरान की बरकत थी। ये कुरान ऐसे ही नहीं मौजज़ा है, ये कुरान कल भी मौजज़ा था, ये आज भी मौजज़ा है, ये आज भी दिलों की काया पलटने की अहलियत रखता है। इस कुरान ने कल भी लोगों को हिदायत की रोशनी अता की थी। ये कुरान आज
بھی ہدایت کی روشنی عطا کرتا ہے، یہ قرآن کل بھی لوگوں کو ظلمت سے نکال کے نور میں لاتا تھا، یہ آج بھی لوگوں کو ظلمت سے نکال کے نور میں لاتا ہے۔ یہ قرآن کل بھی بے عیب کتاب تھی، یہ قرآن آج بھی بے عیب کتاب ہے، یہ قرآن کل بھی سچ تھا، یہ آج بھی سچ ہے، یہ کل بھی لا شک کتاب تھی، یہ آج بھی لا شک کتاب ہے، یہ کل بھی دلوں کو متاثر کرنے والی کتاب تھی، یہ آج بھی دلوں کو متاثر کرنے والی کتاب ہے۔ کل بھی اس قرآن کے لاکھوں حافظ موجود تھے، آج بھی اس کتاب کے لاکھوں حافظ موجود ہیں۔ کل بھی سائنس اس کتاب کو جھٹلا نہیں سکی، آج بھی نہیں جھٹلا سکی۔ کل بھی یہ قرآن اس کائنات کے اسرار و رموز کو کھولنے والا تھا، اور آج بھی یہ قرآن اس کائنات کے اسرار و رموز کو کھولنے والا ہے۔ کل بھی اس کائنات کے ادیب، اس کائنات کے شعراء، اس کائنات کے دانشور، اس کائنات کے دانشمند، ان کی دانشمندی، ان کی دانشوری، ان کی فصاحت و بلاغت اس قرآن کے سامنے ہیچ تھی، آج بھی نیچے نظر آتی ہے۔ قرآن آج بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ نظر آتا ہے۔ اس قرآن کی فصاحت و بلاغت، اس کے اسرار و رموز کائنات کے بارے میں اس کی کیا مثالیں پیش کریں۔ سائنس کی تحقیق تو آئے روز بدلتی ہے، کل سائنس کچھ اور کہتی تھی، آج کچھ اور کہتی ہے، لیکن یہ قرآن روز ازل سے، روز اول سے اب تک ہے، جو کہا وہی سچ قیامت تک رہے گا۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں ایک اجلاس ہوتا ہے، قرآن کے ریسرچر اکٹھے ہوتے ہیں، اور ایک شخص اس میں کہتا ہے کہ میں نے قرآن پہ بڑی ریسرچ کی ہے، یہ 15 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے قرآن پہ بڑی ریسرچ کی ہے، میں ریسرچ کر کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، بلکہ وہ یوں کہتا ہے میں نے اپنے طور پہ ریسرچ کی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ ایک انگریز امریکن یہ پروفیسر ہے کہ انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کی کھال، اس کی جلد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر اس کی جلد کو سن کر دیا جائے تو انسان کو تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس نے بات کی، کہتا میں بڑی ریسرچ کی ہے، میں نے سائنس پہ اور اس نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ تو وہاں ایک قرآن کا عالم بیٹھا تھا، اس نے کہا تو نے یہ اب 1400 سال بعد تحقیق کی ہے تو تجھے پتا چلا کہ انسان کو تکلیف اس کی جلد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کہتا ہے ہمارے نبی نے جو قرآن ہمیں لا کر دیا اس میں 1400 سال پہلے یہ لکھا ہوا ہے، ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کفار کو آگ میں ڈالا جائے گا، وہ آگ ان کی ایک کھال کو جلا دے گی، پھر کیا ہوگا؟ بدلناہم، ہم تبدیل کر دیں گے، جلوداً غیرہا، کسی دوسری کھال کے ساتھ۔ جب وہ جل جائے گی پھر تیسری کھال آئے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کافر جو جہنم میں جلے گا وہ ایک کھال سے عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ عذاب کا مقصد تو کھال کو جلانا ہے۔ تو ایک ایک ساعت میں، ایک ایک وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 کھالیں تبدیل کی جائیں گی۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے جس پہ سائنس آج پہنچی ہے۔ ایک شخص ریسرچر ہے، وہ بھی اس نے کہا مسلمان ہوا، کسی نے پوچھا کہ تیرے اسلام لانے کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے میں نے ساری زندگی آبدوز میں جاب کی ہے، میں سمندر میں آبدوز میں رہا، زندگی بھر میں نے وہاں جاب کی، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ سب سے زیادہ جو ڈارکنس ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو اندھیرا ہوتا ہے وہ سمندر کی تہ کے اندر ہوتا ہے۔
کہتا جب میں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا تو قرآن نے یہ 1400 سال پہلے بتا دیا تھا او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ، کہ قرآن نے فرمایا کہ جو کافر اور اس کے عملوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے سمندر کی گہرائی کے اندر اندھیرا ہو، پھر اس کے اوپر موج ہو، پھر اس کے اوپر موج ہو، پھر اس کے اوپر بادلوں کی طے ہو، جو وہ ڈارکنس ہے جو قرآن نے بیان کی ہے 1400 سال پہلے، کہتا میری ریسرچ آج اس پہ پہنچی ہے، تو جب میں یہ واقعہ دیکھتا ہوں تو تب میرے سامنے پھر کوئی چیز مانے نہیں ہوتی کہ میں اسلام قبول نہ کروں۔ تو یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ہزاروں واقعات ہیں میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کہ جو قرآن کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئیں۔ تو ان حفاظ کو ہلکے میں نہ لیجئے گا، ان کو لائٹ نہ لیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے جو حافظ، ان کا رتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ نے تو کہہ دیا، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ بہترین ہیں۔ ہم کہیں نہ کہیں، ہمارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک طرف میرے رب کا فرمان ہے، ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہے، دوسری طرف ہماری لایانی باتیں ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رب کے رسول نے کہہ دیا کہ یہ بہترین لوگ ہیں، ہم کس بات کی مولی ہیں کہ جو ان کے درجات کو گھٹائیں۔ ان کے درجات کو ہم اگر گھٹائیں گے بھی تو میرا اللہ ہمیں ہی پستیوں میں ڈالے گا، ان کے درجات کو پھر بھی اللہ بلند کرے گا۔ ان حفاظ کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ بہترین ہونے کا ان کے لیے تحفہ ہے، اور دوسری چیز قیامت کے دن جب صفیں بنے گی میدان محشر میں تو یہ حفاظ خاکی مخلوق کے اندر صفوں میں کھڑے ہوں گے، تو میرا رب کہے گا کہ تم دنیا میں بھی ان کے ساتھ تھے، آج یہاں سے نکلو، آج جبریل کی صفوں میں داخل ہو جاؤ، آج تمہارا انجام جبریل کی صفوں کے ساتھ ہے۔ صرف یہیں پہ بس نہیں ہوگی، قرآن آئے گا اور کہے گا کہ اللہ ان حفاظ کو پہنائیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حفاظ کو ایک جنتی لباس پہنائیں گے۔ پھر اللہ کہے گا قرآن سے کہ کیا تو راضی ہے؟ قرآن کہے گا اللہ ان کو اور زیادہ عطا کیجئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک کرامت کا تاج پہنائیں گے کہ جس کی روشنی زمین و آسمان، سورج و چاند ستاروں سے زیادہ ہوگی۔ پھر ان کو ایک اور انعام دیا جائے گا کہ یہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کے لیے سفارش کریں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہاں ایک بات کرتا چلوں، شارحین حدیث نے حدیث کے اشاروں سے ایک بات ذکر کی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ باپ کو اگر شوق ہے کہ بیٹا حافظ بنے تو ماں کو شوق نہیں ہوتا، ماں کو شوق ہے تو باپ کو شوق نہیں ہوتا۔ گھر میں کوئی فرد ایسا ہوتا ہے کہ جو طنز کرتا ہے کہ یہ بھی کوئی کام ہے کرنے کا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، ان حفاظ کی سفارش ایسے لوگوں کے لیے قبول نہیں کی جائے گی، چاہے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن کی وجہ سے اپنی اولاد کو طنز کیا تھا۔ حقیقت میں وہ قرآن پہ طنز تھا، حقیقت میں وہ اس بات کے مصداق تھے کہ جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نبی کل قیامت کے دن کہیں گے کہ اللہ انہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ان حفاظ کے لیے اللہ کا انعام ہے، اور یہ کبھی ذہن میں نہ رکھیے گا میں نے اصل میں شروع میں ٹائم دیکھا نہیں ہے، پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا، تھوڑا ٹائم مل سکتا اور اس کے علاوہ یہ جو مسئلہ ہے کہ حافظ قرآن ہے تو کھائے گا کہاں سے؟ میرے بھائیوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حامل قرآن ہے
وہ قرآن کا حق ادا کرتا ہے، قرآن کے لائق وہ کام کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آج ایک باپ اس کی اولاد میں جو اس کا محبوب ہے وہ اس کے لیے ہر چیز قربان کر دیتا ہے، تو کیا جو اللہ کا محبوب ہے میرا رب اس کو ایسے چھوڑ دے گا؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں، شیخ ابن الباز، ان کا مشہور واقعہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں مدرسے سے گھر آیا، حفظ کی کلاس اٹینڈ کر کے سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ میری خالہ آئی اور پوچھنے لگی میری ماں سے کہ بچہ کیا کر رہا ہے؟ تو ماں نے کہا کہ مدرسے قرآن پڑھنے جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں میری خالہ نے بھی وہی کہا کہ قرآن پڑھے گا تو باقی کمائی معیشت وغیرہ کا کیا بنے گا؟ اللہ نے اسی شیخ ابن الباز رحمت اللہ علیہ کو ایسا نوازا کہ سعودی عرب کے مفتی اعظم بنے۔ اور جس بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، صرف مفتی اعظم نہیں بنے بلکہ وفات سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جو تو نے میرا 7 لاکھ ریال قرض دینا ہے، جا میں نے تجھے وہ معاف کیا۔ یہ ایک قرض کی بات ہے، 7 لاکھ روپیہ نہیں، 7 لاکھ ریال۔ کون ہے اس مجمع میں، اس شہر میں، اس ملک میں جو اتنی بڑی رقم کسی کو جو قرض لی ہوئی وہ معاف کر دے؟ اللہ نے اتنا ان کو دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کی بدولت ہے، قرآن کی برکت ہے۔ فالٹ ہمارے اینڈ پہ آتا ہے، ہم قرآن پر عمل نہیں کرتے، ہم قرآن کا حق نہیں ادا کرتے، تو تب پھر دنیا کہتی ہے کہ یہ حافظ صاحب ہیں، یہ ویلا ہی پھر رہا ہے۔ یہ قرآن کا فالٹ نہیں ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی جتنی تعلیم دی ہے وہ اس کے اکارڈنگلی وہ کام کرے، میرا رب اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، کسی دنیاوی کتاب کی تعلیم نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ جب حافظ قرآن اپنے کام کو چھوڑ دیتا ہے، جب وہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے میرا رب اسے چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ قرآن کو سینے سے لگا کے رکھتا ہے میرا رب اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، آج ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم یہ تہیہ کر کے اٹھیں، یہ عہد کریں کہ ہم اپنی اولادوں کو حامل قرآن بنائیں گے۔ صرف قرآن کا حامل حفظ کے سینس میں نہیں بلکہ ان کو قرآن کی عملی تعلیم بھی دیں گے، کیونکہ قرآن کا اصل فائدہ تب ہی ہے کہ جب ہم قرآن پر عمل کرنے والے بنیں۔ اور قرآن پر عمل کب ہوگا؟ جب انسان قرآن کو سمجھے گا، جب انسان قرآن کو سمجھے گا۔ اور یہ سمجھنا کب ہوگا؟ جب قرآن کا علم حاصل کرے گا۔ ہم آج زندگی گزر گئی نماز پڑھتے ہوئے، کسی کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، زندگی ہوگی نماز پڑھتے ہوئے، قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے ترجمہ نہیں آتا، زندگی ہو گئی التحیات پڑھتے ہوئے ترجمہ نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، یہ کتنی ہماری یہ کم بختی ہے، یہ خوش قسمتی نہیں ہے۔ ہمیں اتنا تو کم از کم آنا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچان سکیں۔ میرے بھائیوں، اس قرآن کا علم اتنا ضرور حاصل کرو، اپنے بچوں کو اتنا ضرور علم قرآن کا دو۔ جناب حافظ منیر صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں اپنی بات کو مختصر کر کے سمیٹتا ہوں تاکہ وہ جلد از جلد آپ کے سامنے جلوہ افروز ہوں اور اپنی پیاری آواز میں پیارے پیارے کلام آپ کو سنائیں۔ تو آخری بات کر رہا ہوں، ہمیں آج قرآن پڑھنا ہے، یہ نیت کر کے قرآن پڑھیں کہ یہ قرآن ہمیں اللہ سے ملائے گا۔ آج ہم باقی چیزیں تو کرتے ہیں لیکن قرآن کو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ ہمیں اللہ کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا۔ ہمیں اللہ کے اسماء و صفات کے بارے جاننا ہے،
قرآن بتائے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ کے وسیع رحمت کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں قرآن بتائے گا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت واسعہ، اللہ کے فضل سے، اللہ کے رحم و کرم کے بارے میں جاننا ہے. ہمیں قرآن بتائے گا. ہمیں فرشتوں کا علم حاصل کرنا ہے، ہمیں قرآن بتائے گا. ہمیں جبریل کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں قرآن بتائے گا. ہمیں ملک الموت کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں قرآن بتائے گا. ہمیں اسرائیل کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں قرآن بتائے گا. ہمیں میکائیل کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں قرآن بتائے گا. ہمیں جنت کے بارے میں سمجھنا ہے تو ہمیں قرآن بتائے گا. ہمیں جنت کی نہروں، جنت کی نعمتوں، جنت کے محلات کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں قرآن بتائے گا. ہمیں جنت کی بلندیوں کو، جنت کے درجات کے بارے میں جاننا ہے تو ہمیں قرآن بتائے گا. ہمیں جہنم کے بارے میں جاننا ہے، قرآن بتائے گا. جہنم کی گھاٹیوں کے بارے میں جاننا ہے، قرآن بتائے گا. جہنم کی سزاؤں کے بارے میں جاننا ہے، قرآن بتائے گا. اللہ کی مخلوقات کے بارے میں جاننا ہے، قرآن بتائے گا. اللہ کی آبی مخلوقات کے بارے میں جاننا ہے، قرآن بتائے گا. خشکی کی مخلوقات کے بارے میں جاننا ہے، قرآن بتائے گا. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، آدم علیہ السلام کے بارے میں جاننا ہے، ہمیں قرآن بتائے گا. ہمیں فرشتوں کا سجدہ کرنا قرآن بتائے گا. ہمیں ابلیس کا انکار کرنا قرآن بتائے گا. راندہ درگاہ ہو جانا ہمیں قرآن بتائے گا. میرے بھائیوں، قوم نوح علیہ السلام کا تذکرہ اگر سننا ہے تو قرآن بتائے گا. نوح علیہ السلام کی 950 سال کی دعوت ہمیں قرآن بتائے گا. میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہمیں قرآن بتائے گا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا چھری کے اوپر، ان کی گردن کے اوپر چھری رکھ کے، یعنی تسلیم و رضا کے وہ قصے ہمیں قرآن بتاتا ہے. میرے بھائیوں، شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم مدین کے قصے قرآن بتائے گا. صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے قصے قرآن بتائے گا. ہود علیہ السلام اور قوم عاد کے قصے ہمیں قرآن بتائے گا. حضرت اسحاق علیہ السلام کے تذکرے ہمیں قرآن بتائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف کے لیے ہجر اور پھر وصل ہمیں قرآن بتائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانے سے نکل کر عزیز مصر بننا ہمیں قرآن بتائے گا. حضرت موسیٰ اور ہارون کی دعوت، فرعون کا غرق ہونا، یہ ہمیں قرآن بتائے گا. میرے بھائیوں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پہ اٹھایا جانا ہمیں قرآن بتائے گا. پیغمبر دو عالم، میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا خلق ہمیں قرآن بتائے گا. جیسے عائشہ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، کہ ان کا خلق قرآن ہے، وہ قرآن بتائے گا. ان کا صبر و شکر ہمیں قرآن بتائے گا. ان کی تواضع ہمیں قرآن بتائے گا. ان کی انکساری ہمیں قرآن بتائے گا. ان کی للہیت ہمیں قرآن بتائے گا. میرے بھائیوں، اگر ہم سزاؤں کا تذکرہ کریں تو شرک کی کیا سزا ہے قرآن بتائے گا. سود کی کیا سزا ہے قرآن بتائے گا. جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہے قرآن بتائے گا. ہماری معیشت قرآن بتاتا ہے، ہماری معاشرت قرآن بتاتا ہے، ہماری سیاست قرآن بتاتا ہے. حتیٰ کہ اگر میں یہ کہوں کہ پیغمبر کے صحابہ کے ایمان کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، پیغمبر کے صحابہ کے پاک دامنی کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، صدیق کی صداقت کی گواہی بھی قرآن دیتا ہے، فاروق کی عدالت کی گواہی بھی، فاروق کی منشا پہ قرآن آنا قرآن بتائے گا. عثمان کی عفت و پاک دامنی، اس کی سخاوت قرآن بتائے گا. میرے نبی کے تمام صحابہ کی رضا کے جو اللہ نے تمغے دیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن بتائے گا. تو کس کس چیز کا میں ذکر کروں؟ اس قرآن نے ہمیں سب بتانا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم پوچھتے ہی نہیں قرآن سے. کبھی ہم قرآن سے تو کنسلٹ کریں کہ قرآن ہمیں بھی تو بتا، ہم زندگی کیسے گزاریں، ہم تو اپنی ڈگر پہ چل رہے ہیں.
کبھی ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا کہ قرآن ہمیں ہماری عملی زندگی کے بارے میں بتا. کبھی ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا کہ ہم اپنے والدین کو تنگ کرتے ہیں، اے قرآن ہمیں بتا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جاتا ہے. کبھی ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا کہ اولاد کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہونا چاہیے. کبھی ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا کہ وراثت میں اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے. کبھی ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا کہ بہنوں کو وراثت کے حق سے ہم کیوں محروم کرتے ہیں. میرے بھائیوں، قرآن سے پوچھ کے تو دیکھو. قرآن ہمیں ایک ایک چیز بتاتا ہے. یہ قرآن صرف مکہ اور مدینہ کے لیے نہیں تھا، یہ قرآن پورے اس عالم کے لیے اللہ نے ہدایت بنا کے بھیجا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.